الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، عنقریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ جو بڑی عظمتوں کا اور اہمیتوں کا حامل مہینہ ہے، جس میں مسلمان دو عظیم عبادتوں کو انجام دیتے ہیں. ایک حج کے فریضے کو مسلمان انجام دیتے ہیں اور دوسرا قربانی کے عمل کو انجام دیتے ہیں. حج اور قربانی کے بہت سے اعمال وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے مبارک خاندان کی کچھ اداؤں کو رکھا ہے کہ جس کو دنیا کا ہر مسلمان انجام دیتا ہے، اس ادا کو اپناتا ہے اور اپنی عبادت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس مناسبت سے ان ایام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے مبارک خاندان کا تذکرہ کرنا، ان کی ایمانی قربانیوں کو یاد کرنا، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس قدر دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ آپ جب کبھی اس سیرت کو پڑھیں گے اور ان کی زندگی کو جانیں گے، ان کی زندگی کا تذکرہ کریں گے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہوا محسوس ہوگا. اللہ کے جن پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ آیا ہے اور جن کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے مذہبوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا. دنیا میں جتنے مذاہب گزرے ہیں یہ موجود ہے، ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑنا، اپنے تعلق کو ظاہر کرنا، یہ اپنے لیے اعجاز اور فخر سمجھتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا: ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے فرمانبردار بندے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں، ان کی حیات مبارکہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق رکھا، پیغام رکھا، اپنے ایمان کو بڑھانے، اپنے رب سے تعلق کو پیدا کرنے کے طریقے بتائے کہ کیسے ایک بندہ مومن کو اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لانا چاہیے اور کس طرح ایک مسلمان کا تعلق اپنے رب سے ہونا چاہیے اور کیسے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز، اپنی عزیز سے عزیز چیز کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سیرت سے بتایا ہے. لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 25 سورتوں میں تقریباً 69 مرتبہ 69 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ان کے واقعات کو ذکر کیا ہے. کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، کہیں اختصار کے ساتھ ذکر کیا، لیکن بہرحال ایک عجیب و غریب شخصیت اور انبیاء کرام علیہم السلام میں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا عجیب و غریب مظاہرہ کرنے والے
توحید کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینے والے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کر کے انسانوں کو بھلائی کا پیغام دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بہت سے پہلو ہیں، ان سارے پہلوؤں پر اس موقع پر بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ اس موقع پر ان سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دین کی دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو ثابت کرنے کے لیے کس طرح کے دلائل کو اختیار کیا، ان کا واسطہ ان کے باپ سے پڑا، ان کی قوم سے پڑا، بادشاہ وقت کے ساتھ پڑا، تو کس اسلوب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کا ان کے سامنے اظہار کیا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، یہ ایک مستقل ان کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کیسے تھے، ان کی سیرت کا ایک مستقل حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹے کیسے تھے، ایک مستقل حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شوہر ہونے کے ناطے کیا فرائض انجام دیے، کیا حقوق کو بجا لایا، وہ بھی ان کی سیرت کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے کس طرح دعائیں مانگا کرتے تھے، انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کے لیے کیسے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پوری دعاؤں کو نقل کیا ہے۔ یہ بھی ان کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ سے مانگا جائے تو کیسے مانگا جائے، کن الفاظ میں مانگا جائے، کن کی بھلائی کے لیے مانگا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا۔ اطاعت میں، فرمانبرداری میں کیسی قربانیاں دی جاتی ہے، بیٹے کو چھوڑنا ہے، بیوی کو چھوڑنا ہے، ان سے علیحدہ ہونا ہے تو کیسے قربانیاں دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ غرضے کے بہت سارے پہلو ہے اور بہت ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حیات مبارکہ کے حصے ہیں کہ جن کو جاننا، سمجھنا اور جن سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کو بنا سکیں، اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ بحیثیت بیٹا ہمیں کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت باپ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت شوہر ہمیں کیسا ہونا چاہیے، بحیثیت دین کا داعی، اسلام کا نمائندہ ہونے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، اسلام پہ جمنے کے لیے آنے والے مصائب اور مشکلات پہ ثابت قدم کیسے رہا جا سکتا ہے، اللہ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کیسے کی جانی چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بتائی ہے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے کیسی فکر کی جاتی ہے وہ بھی سیرت ابراہیمی میں موجود ہے۔ اسی لیے اس امت کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گہرا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم کی دعوت کا، دعا کا نتیجہ ہوں، کہ حضرت ابراہیم نے مجھے اللہ سے مانگا ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل انجام دے رہے تھے، اور بالکل دونوں باپ بیٹا تنے تنہا پوری دنیا میں اکیلے ہو کر اللہ کا پہلا گھر بنا رہے تھے۔ اس وقت ان کو موقع تھا کہ اللہ سے جو چاہے مانگے، اللہ دینے کے لیے تیار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے مانگا تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم نے مانگا تھا کہ اے اللہ میری اس نسل میں اپنے اس نبی کو بھیجیے جو آپ کے بندوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سکھائے گا، دین کی تعلیمات دے گا، ان کا تزکیہ کرے گا۔ اس نبی کو میری ذریت میں اور میرے نسل میں آپ پیدا فرما دیجئے۔ دو جہاں کی دولت کو، دو جہاں کی نعمت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، اور انسانوں کو بتایا کہ تم اللہ سے مانگنے پر آ جاؤ تو تھوڑا مت مانگو، کنجوسی کے ساتھ اور بخیلی کے ساتھ مت مانگو، جو مانگنا چاہے اللہ سے مانگو۔ اللہ دینے والا ہے، جائز حدود میں رہ کر حلال کو اور جائز کو جو چاہے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ نہیں دینے والا نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو دے گا، دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت کو دے گا، آخرت کی بڑی سی بڑی کامیابی کو دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا۔ تو اس موقع بہت مختصر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند دو تین پہلو آپ کے سامنے بالکل مختصر ذکر کیے جائیں گے، تاکہ یہ جو ایام ہے اور آنے والے جو حج کے ایام ہے جو ہم یہاں پر رہ کر گزاریں گے، یہ سارے ایام وہ ہے کہ جس میں اس مبارک خاندان کی اداؤں کی نقل مسلمان کرتے ہیں۔ حاجی جا کر چاہے حج میں وہ جانور کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، صفا مروہ کی سعی کا معاملہ ہو یا مینا وغیرہ کا معاملہ ہو، وہاں بھی حضرت ابراہیم کی اداؤں کو نقل کیا جاتا ہے۔ یا یہاں پر رہ کر جو لوگ قربانی دیتے ہیں اور قربانی دینے کے لیے جانوروں کو لاتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ
السلام کی اداؤں کا نمونہ ہے جس کو انسان ظاہر کرتا ہے، اور یہ ادائیں وہ ہے کہ جس کو انجام دے کر مسلمان اللہ سے بندگی کا تعلق ظاہر کرتا ہے، اللہ سے محبت کا تعلق ظاہر کرتا ہے۔ تو پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو اہم ترین عنوان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت، وہ توحید کا پیغام اللہ کو بندوں تک پہنچانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو، سب سے بڑا نصب العین رہا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں حضرت ابراہیم کے تذکرے کیے گئے وہاں اہتمام کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز میں اپنے باپ کو بتایا۔ جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھر مشرکوں کا گھر تھا۔ حضرت ابراہیم کا باپ صرف مشرک نہیں تھا آزر، بلکہ بتوں کو بنا کر بیچا کرتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم کے باپ کے آزر کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس کے 7 بڑے بڑے وزیر تھے، 7 بڑے بڑے آدمی تھے جو بادشاہ کے انتہائی مقرب اور خاص آدمی سمجھے جاتے کہ جن سے بادشاہ اپنی امور سلطنت میں، اپنے بادشاہت کے نظام میں مشورہ لیا کرتا۔ ان میں سے ایک نمرود، اس میں سے حضرت ابراہیم کا باپ آزر بھی تھا۔ تو اس گھرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب شعور ہوا آیا، جب عقل آئی، احساس پیدا ہوا، تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ میرے ارد گرد جو ماحول ہے وہ ماحول تو بالکل الگ ماحول ہے، جہاں قدم قدم پر بت پرستی کی جا رہی، جہاں قدم قدم پر بتوں کو پوجا جا رہا، جو سراسر عقل انسانی اور فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ انسان بتوں کی پوجا کرنے والا بنے، جن کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، اپنے ہاتھوں سے سنوارتا ہے، اس کے سامنے پھر اپنی حاجت رکھے تو کیسے ممکن ہے کہ یہ بت ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، ان کی حاجتوں کو پورا کریں گے؟ سب سے پہلا مرحلہ تھا باپ کے سامنے پیغام کو پیش کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں پارے کے اندر بھی ذکر فرمایا، اور دوسرے مقامات پر سورہ صافات کے اندر ذکر فرمایا، سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، سورہ انبیاء کے اندر ذکر فرمایا، سورہ مریم کے اندر ذکر فرمایا۔ سورہ مریم میں ذکر کیا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے اس واقعے کو یاد کرو، جب ابراہیم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ بتوں کو پوجتا ہے، بتوں کو بنا کر بیچتا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو خطاب کرنے کے لیے یا ابتی کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو پیارے ابا جان کے ذریعے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی محبت کے ساتھ، پوری شفقت کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ میں ہدایت پر آ گیا، اب میرا باپ گمراہی اور ضلالت میں ہے اور جہالت میں ہے، میں جیسے چاہے اس کو خطاب کروں، یہ بیٹے کا فرض نہیں ہے، یہ بیٹے کا حق نہیں ہے۔ بیٹے کا حق یہ ہے اگر باپ غلط راستے پر بھی ہے تو محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اور آداب فرزندی اور بیٹے ہونے کے جو آداب اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان عائد کو بجا لاتے ہوئے اپنے باپ سے خطاب کرے۔ حضرت ابراہیم نے باپ سے پوچھا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان آپ ایسے بتوں کو کیوں پوجتے ہو، ایسی چیزوں کو کیوں مانتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں؟ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ میری بات کو مان لیجئے، آپ ہدایت پر آ جائیں گے۔ آپ شیطان کی بات مت مانیے، شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ اگر آپ شیطان کی بات مان کر بتوں کی عبادت پر جمے رہیں گے تو آپ شیطان کے دوستوں میں سے ہو جائیں گے، اور مجھے ڈر ہے اگر آپ میری بات کو نہیں مان کر اسی طرح بت پرستی میں مبتلا رہیں گے تو اللہ کا عذاب کہیں آپ کو پکڑ نہ لے۔ یہ پورے پیراگراف میں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو خطاب کر کے محبت کے ساتھ بلایا اور دعوت دین اور دعوت الہ دی کہ ایک اللہ کو مانو۔ اس کے جواب میں باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا تم میرے بتوں سے بیزار ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم ان سے بیزار ہو اور ان کی بات نہیں ماننا چاہتے ہو تو سن لو،
دو باتیں میں تم کو دے رہا ہوں، یا تو میں تمہیں پتھر مار کر ختم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، یا پھر تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر بھی حضرت ابراہیم نے کہا قال سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، میں رخصت کا سلام کر کے آپ سے جدا ہوتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے آپ کا گھر، نہیں چاہیے آپ کی دولت، نہیں چاہیے آپ کی ناز و نعم، نہیں چاہیے آپ کی راحتیں، نہیں چاہیے، میں ان سارے بتوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور ان سارے معبودوں سے دوری اختیار کرتا ہوں اور میں ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم نے پہلی دعوت اپنے باپ کو دی۔ اس کے بعد دوسری دعوت کا مرحلہ آیا تو 7ویں پارے میں سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب قوم کو دیکھا کہ قوم ستاروں کو پوجنے والی، چاند تاروں کی پرستش کرنے والی ہے، تو اسی پیرائے میں اور ان کے اسی ماحول میں رکھ کر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ سب سے پہلے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ حضرت ابراہیم نے قوم کو جمع کیا اور جب ستارہ آسمان پر طلوع ہوا تو ستارے کو بتا کر کہا کہ لوگوں دیکھو یہ ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ہو۔ لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جس کی اپنی زندگی نہ ہو وہ دوسروں کو کیا زندگی دے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دن آیا، چاند زمین آسمان پہ چمکنے لگا، اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو بلایا اور بلا کر کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ جب چاند چمکنے لگا تو لوگوں کو کہا کہ یہ چاند چمک رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا الہ ہو، یہ ہمارا رب ہو۔ لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا، صبح کا وقت ہے، سورج روشن ہے، زمین چمک رہی ہے اور دنیا میں اجالا پھیل گیا، لوگوں کو بلا کر کہا یہ سورج روشن ہو گیا ہے اور سورج بہت زیادہ روشن ہے، ساری دنیا جس سے منور اور اجالا آ گیا ہے، لہٰذا یہ ہمارا معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا کہ اس قوم کو سمجھانا تھا کہ جس ستارے کو، جس چاند کو، جس سورج کو تم پوجتے ہو یہ اتنے بے بس اور کمزور ہے کہ جن کا آنا اپنے اختیار میں نہیں ہے اور جن کا جانا اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تم کو نفع کیا پہنچا سکتے، وہ تم کو فائدہ کیا دے سکتے، وہ تمہاری مشکلات کو کیا حل کر سکتے۔ یہ حضرت ابراہیم نے بتایا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کامل رکھنے والے بنے۔ نہ ستاروں سے کچھ ہوتا ہے، نہ چاند تاروں سے کچھ ہوتا ہے، نہ دن کے آنے جانے سے کچھ ہوتا ہے، نہ تاریخوں سے کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ نہیں چاہے گا پوری دنیا مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ چاہے گا پوری دنیا مل کر فائدے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہمارا ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں انسانوں کو یہی سکھایا کہ تمہارا ایمان اللہ سے اتنا مضبوط اور اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو ماننے والے بنو۔ اس کے بعد جب یہ بات آگے بڑھی اور ایک موقع وہ آیا کہ حضرت ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، قوم نے جب یہ پوچھا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، لوگوں نے کہا کہ ابراہیم نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا تو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا تمہارا ایک بڑا بت جو صحیح سلامت بیٹھا ہوا ہے اس سے تم پوچھ لو، ہو سکتا ہے وہ جواب دے گا کہ کس نے مارا ہے۔ وہ بتانا تھا کہ تم کتنے کم عقل، کتنے کم سمجھ ہو کہ جو بت تمہارے بتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا۔ اب یہ بات بادشاہ وقت نمرود کے پاس گئی، نمرود اور حضرت ابراہیم کے درمیان مقابلہ مناظرہ ہوا، بحث و مباحثہ ہوا۔ نمرود نے کہا کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا اللہ وہ ہے جو انسانوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک آدمی کو بلایا، قتل کرا دیا، اور ایک آدمی جو جیل میں تھا قصوروار اس کو آزاد کر دیا اور یہ کہا کہ میں نے زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تیری عقل وہاں تک نہیں گئی کہ زندگی اور موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارنا اور ختم کرنا۔ زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں تھا اس کو وجود میں لانا اور جو تھا اس کی روح کو قبض کر لینا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن تو نہیں سمجھے گا۔ لہذا میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں سورج کو ڈباتا ہے، غروب کرتا ہے۔ اگر تو واقعی وہ قدرت رکھتا ہے تو کر کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، کافر جو بادشاہ وقت نمرود تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، ناکام رہ گیا، اس لیے کہ اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ سورج کو مشرق سے نکالنا اور مغرب میں غروب کرنا، یہ تو اللہ کرتا ہے۔ اب کوئی موقع نہیں رہا، بادشاہ نے دیکھا اگر ابراہیم کو چھوڑ دیا جائے تو میری قوم کہیں گمراہ نہ ہو جائے اور مجھ کو جو بادشاہ کے ساتھ مجھ کو رب مانا جاتا ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے۔ لوگوں نے، بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے، ان کے قصے کو ختم کر دیا جائے، ان کے وجود کو مٹا دیا جائے تاکہ لوگ توحید کو ماننے والے نہ بنے۔ لیکن جس کی حفاظت کرنا اور جو دنیا میں توحید کا لمبردار بن کر آیا تھا اور جس کی نسل سے سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ کو
آنا تھا وہ کیسے ان کے مکر و فریب کی سازشوں سے ختم ہونے والے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے 1 مہینے تک پوری قوم نے لکڑیوں کو جمع کیا، ایک بڑی جگہ کا انتخاب کیا گیا، 1 مہینے تک ہر مرد و عورت اس گڑھے میں لا کر لکڑیوں کو ڈالتے رہے، اس کے بعد آگ جلائی گئی، 7 دن تک مسلسل آگ جلتے رہی، یہاں تک کہ اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، گزرتا تو جل جاتا، کوئی انسان اس آگ کے قریب نہیں جاتا، جاتا تو بھسم ہو جاتا، جل جاتا۔ جب آگ اتنے شعلے بھڑکانے لگی اور اتنی اس کے شعلے بھڑکنے لگے، اب حضرت ابراہیم کو ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا، کیسے ڈالا جائے؟ خود چونکہ آگ اتنی بھڑک رہی تھی اور اتنے شعلے تھے کہ انسان قریب نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے ایک چیز بنائی گئی جس کو منجلیق کہتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں جھولا بنایا گیا جس میں ڈال کر حضرت ابراہیم کو پھینک دیا گیا۔ 7 دن حضرت ابراہیم اس آگ میں رہے۔ اللہ نے آگ کو حکم کر کے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ صرف ٹھنڈی نہیں، صرف ٹھنڈی ہوتی تو وہ بھی تکلیف کا ذریعہ بنتی، ٹھنڈک کے ساتھ ایسی ٹھنڈک جس میں سلامتی ہو۔ آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، آگ جلانے پر قادر ہے، لیکن جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو اس آگ سے جلانے کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ چھری کاٹنے کے اندر اس کی صلاحیت رکھی گئی، لیکن جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو چھری کے اندر سے کٹنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کر کے اللہ نے دکھایا۔ جو لوگ حیران تھے کہ جس ابراہیم کو جلایا گیا جہاں سے پرندے گزرتے تو جل جاتے، وہ ابراہیم آگ میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا میری زندگی کے وہ 7 دن سب سے بہترین دن تھے جس میں مجھے آگ میں رکھا گیا، کہ کوئی ہر طرح کا آسانی۔ اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ سارے زمین و آسمان کے فرشتے بے چین و بے قرار تھے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے کہتے کہ اللہ آپ حکم دیجئے ہم آگ کو بجھا دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، جاؤ تم ابراہیم سے خود پوچھ لو۔ جبرائیل آئے، ابراہیم سے پوچھنے لگے ابراہیم کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو ابراہیم نے کہا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ خود میری مدد کرے گا۔ اس لیے قرآن میں جو اللہ نے کہا قلنا یا نار، ہم نے کہا آگ سے، یعنی اللہ نے کسی کو درمیان میں واسطہ بھی نہیں بنایا، کسی فرشتے کے ذریعے بھی پیغام نہیں پہنچایا، ڈائریکٹ اللہ نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کا ذریعہ بن جا۔ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے دین پہ قربانیاں دیتے ہیں تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کی مدد ہر طرف سے ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ ایک پہلو ذکر کیا گیا جو انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ دعوت دین کا معاملہ کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ حضرت ابراہیم بہترین داعی تھے، اللہ نے دعوت دینے کا طریقہ بتایا، ایمان کو پیش کرنے کا سلیقہ سکھایا، کیسے انسانوں کے دلوں کو بتایا جائے اللہ ایک ہے، وہ حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ نے بتایا۔ آج ہماری ضرورت ہے کہ جس ابراہیم کے نام کی ہم دعائیں پڑھتے ہیں اور جس ابراہیم کے تذکرے ہم کرتے ہیں، اس ابراہیم کی سیرت کو اپنائیں، ان کے پاکیزہ اخلاق کو اپنائیں، ان کے جیسا کامل ایمان، ان کے جیسا کامل یقین، ان کے جیسی کامل توحید کو اپنانے والے بنے۔ پھر جو ابراہیم کے جیسا ایمان اختیار کرتا ہے تو علامہ اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جو ابراہیم جیسا ایمان آج پیدا کرے گا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمتیں آج بھی ان کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ آج ہمارا ایمان کمزور، ہمارا عقیدہ کمزور، اللہ کی ذات پہ ہمارا یقین کمزور، معمولی چیزوں کے بہانے ہم اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے پکے بندے بنے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں کامل اطاعت، کامل فرمانبرداری کرنی پڑے گی، تب جا کر واقعی تم کامل مومن بنو گے۔ اور جب کامل مومن بنو گے تو اللہ ہر طرح کی مدد اور نصرت کا معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ تو بہرحال سیرت ابراہیمی کا یہ ایک پہلو ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت ابراہیم نے جو قربانیاں دی ہے اپنی اولاد سے متعلق اس کا تذکرہ ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔